السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رہائی کے بعد سے بہت شدت سے انتظار تھا ان کے چاہنے والوں کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو اور ایون ان کے ناقدین کو، جو مذہبی اسفیئر میں ہوں یا کسی اور میں، کہ انجینئر صاحب آ کے کیا اسٹیٹمنٹس دیں گے، کیا انٹرویوز دیں گے اور کیا جیل کی وہ کیا واقعات سنائیں گے اور پھر وہ اپنی پولیٹیکل ریلیجس میسیجنگ کیا کریں گے۔ تو انجینئر صاحب نے سر فہرست 3 انڈیپینڈنٹ، ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو انٹرویو دینا پسند کیا۔ سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب، پی ٹی آئی کے صحافی جو ہیں، ریحان طارق جو ٹک ٹاک کے صحافی ہیں، اور شاہ زیب خانزادہ جو ٹیلی ویژن ڈراموں کے صحافی ہیں۔ تینوں انتہائی انڈیپینڈنٹ، بڑے کریٹیکل، بڑے پرو ڈیموکریسی قسم کے صحافی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے تینوں کے انٹرویوز میں 2 جنرل بائی لائنز پائی جاتی ہیں۔ ایک پورا ان کا تھا لائن جو جیل کے ایکسپیرینس کے بارے میں تھی، ان کی ذاتی اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اسٹرگل سے ریلیٹ کرنا، اور دوسرا ایک ایلیمنٹ تھا جو بائی لائن تھی، اوبیسلی وہ 295C کو لے کے تھی، وہ بلیسمی پالیٹکس کے پورے ایک تصور کو لے کے تھی کہ ہمارے لیگل پولیٹیکل سفیئر کے اندر آپ کو ایک انفلٹریشن نظر آتی ہے اس فکر کی کہ بلیسفمی کی جو قوانین ہیں 295ABC ان کو ویپنائز کر کے استعمال کیا جائے۔ تو یہ 2 جنرل بائی لائنس ہیں، اوبیسلی انہوں نے بہت سے اور موضوعات بھی ایڈریس کیے تھے، بٹ یہ 2 مین مدعے بنتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک تو پوڈ کاسٹ میں انہوں نے جو بھٹی صاحب کے ساتھ کی تھی اور ریحان طارق کے ساتھ، اور جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑے تفصیلی طور پہ بیان کیا کہ بھئی کیونکہ میرا جیل جو تھا وہ ایڈجیسنٹ تھا عمران خان صاحب کی چکیوں کے ساتھ، جو چکیاں ان کے پاس تھیں وہ 6 تھیں، تو وہ ایک اسپریڈ آؤٹ اس کے اوپر تھیں، اور عمران خان صاحب وہاں پہ انہوں نے وہ بھی بتایا کہ ایک طرف وہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ جیل کی سختی جو ہے وہ بڑی ہی انسان کو مینٹلی باگ ڈاؤن کرتی ہے۔ وہاں انہوں نے خراج تحسین بھی اور سلوٹ بھی پیش کیا کہ یار انہوں نے بڑے صبر سے جیل کو کاٹا ہے، اور اب انہیں بازیابی کے کوئی نرمی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ بازیاب ہو کے واپس پالیٹکس کے اندر آئیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے ذرا ایک جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا اس کو بھی توڑا کہ یار بالکل وہ کست پرسی کی حالت میں نہیں رہ رہے، ان کے پاس ڈرائی فروٹ، سادہ فروٹ، دیسی گھی وغیرہ، دیسی مرغی وغیرہ یہ چیزیں مہیا ہوتی ہیں ان کے پاس، ان کا مشقتی بھی ان کے لیے ٹھیک ٹھاک خوراک وغیرہ تیار کرتا ہے، اور وہ کرکٹ کے اوپر گپ شپ کرتے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی ایک بیلنسڈ قسم کی امیج پیش کی کہ نہ پی ٹی آئی کا نیریٹو ایگزیکٹلی درست ہے، جو جلاؤ گراؤ لڑو مار دو اڑا دیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے والا، کہ یزید اور حسین اور یہ حق و باطل اور کفر و اسلام ٹائپ جو یہ باتیں کرتے ہیں، نہ اس کو انہوں نے سپورٹ دی، اور نہ ہی انہوں نے ٹپکلی جو عام طور پہ وہ بہت سخت ہو گئے تھے جیل جانے سے پہلے تنقید میں عمران خان صاحب کے خلاف، انہوں نے اس میں بھی ذرا نرمی کا طریقہ اختیار کیا، نرمی برتائی، کہ انہوں نے کہا نہیں یار وہ جیل بڑی سختی سے اور ڈسپلن سے انہوں نے کاٹی ہے، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے اسٹیٹس کو ایز اے ایکس پرائم منسٹر جانتے ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں بطور مطلب ایک مذہبی پیشوا کے طور پہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہتر ہے کہ وہ اب نرمی برتاؤ کریں اور وہ ذرا اپنے آپ کو اس سچویشن سے باہر نکالیں اور واپس ایک پولیٹیکل سفیئر کے اندر آئیں۔ 53% یونیورسٹی جانے والے بچے جو ہیں وہ منشیات ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ چکھ چکے ہیں یا اس کا استعمال کر چکے ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے منشیات کا استعمال۔ ڈرگز کا جو استعمال ہے ہمارے ملک کے اندر بہت عام ہو چکا ہے۔ 2013-14 کی UN کی رپورٹ ہی ہے کہ پاکستان میں 80 لاکھ لوگ منشیات کے شوقین اور رسیا ہو چکے ہیں، اور سالانہ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ اگر ایک فرد بھی منشیات کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، ہیروین کا استعمال کرتا ہے، آئس کرسٹل میتھ کوئی بھی چیز کرتا ہے، وہ پورے خاندان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں eonpodcast.com پہ، اور میٹرکس کی سبسکرپشن لے لیں، صرف 3,000 روپے کی بات ہے۔ سی یو دیئر انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ قانون قدرت ہے، کوئی میریکولس وجہ ہے، کوئی کسی بگ بردر کا ہاتھ ہے کہ انجینئر صاحب کو اتنا قریب رکھا گیا عمران خان صاحب کے، اور ذرا ان کے ذریعے کچھ عوام تک خبر بھی پہنچائی گئی۔ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا بہرحال، لیکن 2 ہی کلیئر سٹانسز نظر آئے انجینئر صاحب کے، کہ ایک وہ عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے متعلق اور جیل کی وہ ساری سختی سے متعلق، اور دوسرا کہ جو بلیسفمی پالیٹکس ہے اس کے ارد گرد جو ساری ڈسکشن بنتی ہے پاکستان کے اندر، اس کو وہ فرنٹ سے لیڈ کر کے لانا چاہتے ہیں کہ یار یہ اس کے بارے میں کچھ کیا جائے۔ بہرحال ان کمپلیٹلی ان ریلیٹڈ نیوز، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا انکشاف کر دیا ٹی وی پہ آ کے، کہ انہوں نے کہا کہ شاید جو ڈائلاگ کی آپشنز ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو اب ایکسپلور کیا جائے، اور جو ایک تصور تھا کہ شہباز شریف صاحب یہ یونیلیٹرلی اپنا چلائی جا رہے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے، نواز شریف صاحب سے کنسلٹیشن ہو کے یہ ہوگا، اور کہا تھا کہ جو شک و شبہات ہیں ٹاکس کے اوپر وہ فیل کر جائیں گی اگر عمران خان صاحب کا اپروول نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان صاحب مین ایکٹر ہیں اس کے اندر، اور ان کو پارٹیسپیٹ کرنا لازمی ہوگا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ایجیٹیشن کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں، وہ ٹاکس کی طرف نہیں آ رہے، بھیا جام ہڑتالوں کی کال دے رہے ہیں، پروٹیسٹ کی کال دے رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب ٹاکس ہو جائیں میرے خیال میں۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مائنس عمران خان کا تصور ہم نہیں پیش کر رہے، بیکاز عمران خان کا ہوئے بغیر وہ گفتگو میں کسی کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہوگا، کسی پی ٹی آئی لیڈرشپ کے پاس، کہ وہ کوئی فیصلہ سنا سکیں۔ تو آفر انہوں نے کہا بڑا واضح ہے کہ پی ایم نے پی ٹی آئی کے بلا لیا ان کی لیڈرشپ کو کہ نیشنل اسپیکر کے چیمبر میں آ کے ملاقات کریں، اور کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہوں گی ان کے اوپر کہ وہ کسی ایک دو باتوں پہ پہلے مان کے آئیں، چاہے وہ فروری کا الیکشن ہو یا کوئی اور بات ہو۔ انہوں نے کہا بس وہ آئیں اور بات کریں، اور خان صاحب بھی موجود ہوں اس کے اندر، اور اس کو وہ ایک لیڈرشپ جو ہے اپوزیشن کی، اس کو حکومت جو ہے اس کی بات سن کے کہیں کسی پیسفل ریزولوشن کی طرف جانا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک ماحول بن رہا ہے ملک کے اندر، میں کہہ نہیں سکتا اب یہ بیان بازی ہو رہی ہے یا ایک رائے سازی کی جا رہی ہے ایک جانب کی طرف، یا کوئی رائے ہموار کی جا رہی ہے کہ اب خان صاحب کو شاید واپس اس فیئر میں لے کے آیا جائے۔ میں کچھ اچھی نہیں ہوں، میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، بٹ جس طرح مجھے خبریں نظر آ رہی ہیں میں نے اس طرح آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کے پی کے سی ایم ہیں سہیل افریدی صاحب، انہوں نے بھی سگنل کیا ہے کہ میں صرف یہ ٹاک سے متعلق نہیں بلکہ میں پروونشل مسائل کو ریاست کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں پہ ہم اوبویسلی سویلین سپریمیسی کا تصور، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا تصور اور اس کی ویلیڈیٹی کا وہ اپہولڈ کریں گے، لیکن جو پروونشل مسائل ہیں کیونکہ وہ ریاستی امور کے مسئلے بن چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی اور اس طرح کے مختلف نیشنل لیول کے مسئلے ہیں، تو ہم ان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیج پہ آ کے ہم ان کے ساتھ یہ چیزیں طے کر لیں۔ تو اگین وہ دوبارہ ایک نرمی ایک نظر آ رہی ہے کہ کچھ جو پاور شو پی ٹی آئی نے کیا افیکٹولی سہیل افریدی کے انڈر، پلس جو کچھ فیور نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھوڑا لوز کر رہی ہے ریپڈلی، نون لیگ زیادہ لوز کر رہی ہے، تو لگتا ہے یہ کہ کچھ روم کریٹ کیا جا رہا ہے، ویدر وہ ایک ٹیمپریری روم ہے یا وہ ایک ایکچوئل کسی ڈائریکشن میں جانے کے لیے روم کریٹ کیا جا رہا ہے، وہ ریمینس ٹو بی سین، آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگے گا۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب نے موبلائزیشن کی کال دی ہوئی تھی، اس ضمن میں پی ٹی آئی کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں سہیل افریدی، وہ اب مزید جا کے 9 سے 11 جنوری کے درمیان سندھ میں بھی وزٹ کریں گے، مزار قائد پہ بھی جائیں گے، اور وہاں پہ بھی کراچی وغیرہ کے گرد و نواح کے ایریاز میں بھی کینوسنگ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، میٹ اینڈ گریٹ ٹائپ چیز، وہ اس طرح سے ایک سملر پنجاب کی طرح وہاں موو پل آف کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پورے گریٹر کانٹیکس میں جو کلچرل کنورسیشن ہے پاکستان کے اندر، وہ جس طرف جا رہی ہے، جو ڈرائنگ روم میں بات ہوتی ہے، کھوکھوں پہ، کیفیز میں، سنوکر ہالز کے اندر، یونیورسٹیز کیمپسز کے اوپر، اسکولوں کالجوں کے اندر، وہ ایک ہی مدعے کو لے کے ہے، وہ اس عمران خان، پی ٹی آئی، ڈیموکریسی، نو ڈیموکریسی، ریاست، انڈیویجول فریڈمز، انہی کنٹرولز کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس ضمن میں ایک مشہور ایکٹر ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں زرین نظامانی صاحب، انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا جو کہ میری ذاتی ناقص رائے میں بڑا ایک ایمیچور سا، ایک بڑا سمپل سا پیس تھا، بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی کلیمز تھی اس کے اندر، اور انہوں نے اپنے جذبات کی تھوڑی بہت عکاسی کی انہی مسئلوں کو لے کے، لیکن وہ فار سم ریزن اس کے ریموول اس آرٹیکل کا، اور پھر اس کے بعد اس کی ری پبلشنگ اور اس کے سنگل انڈیویجول پیسز کا ترجمہ کر کے چلا دینا، وہ ایسے وائرل ہوا، ایسے ایکسپلوڈ کیا کہ بس کیا ہی کہہ سکتے ہیں ہماری ریاست کے بارے میں، کہ جو اس طرح کی چیز کو بھی سینسر کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں اتنی کوئی خطرناک۔ بہرحال آرٹیکل کا ٹائٹل جو ہے وہ اگین تھوڑا انٹرنیٹ کلچر اور تھوڑا گلوبل جو سین ایک وقت بنا ہوا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے ڈومیسٹک سین کے اوپر۔ زرین نظامانی صاحب نے آرٹیکل کا عنوان رکھا اٹ از اوور، یعنی اب چیز معاملہ ختم ہو چکا ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اور اس سے جو کور ان کی آرگیومنٹ ہے کہ جو ینگ نسلیں ہیں، جو جنریشن زیڈ ہے یا جنریشن الفا ہے، جو اس وقت 25 بلو ہیں دونوں نسلیں، وہ جو ہیں وہ سرکاری پیٹریٹزم جو سیمینار، سلوگنز، گانوں، ترانوں، کیمپینوں کے ذریعے کی جاتا تھا، اس کو اب وہ اس سے متنفر ہو چکے ہیں اور اس سے وہ متاثر نہیں ہوں گے۔ ان کا نیشنلزم، ان کا پیٹریٹزم، انصاف، معاش کے مواقع، جاب اپرچونیٹیز، بیسک حقوق، پبلک انفراسٹرکچر، پبلک فیسلٹیز، ان کے ارد گرد ان کا دار و مدار اب نیشنلزم اور پیٹریٹزم کا ان چیزوں پر مبنی ہے۔ وہ اتنا ایبسٹریکٹ نہیں ہے کہ ایک جوشیلا خطاب کیا کسی دن کسی افسر نے یا کسی کوئی ترانے نے، ان کے اندر وہ مطلب وہ میرے آ ڈھول سے پائیا تینوں رب دیاں رکھا، وہ سن کے ان کی آنکھیں اشک بہار نہیں ہو جاتی ہیں، یعنی مراد یہ وہ منظر کشی کرنا چاہ رہے تھے۔ آبویسلی انہوں نے اتنی اسپیسیفک ایگزامپلز نہیں دی تھیں بیکاز جینزی اکثر جو ہے وہ ال انفارمڈ ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے جنریشنل ڈیوائڈ جو ہے، جو بومرز اور ملینیلز میں ہے، جو بڑے ہیں، جو 30s 40s 50s اور 60s میں ہیں، اور جو جینزی اور ان کے الفا کے اندر درمیان آ گیا ہے،
انہوں نے کہا ایک بڑی عمر کی ایلیٹ ہے جو کنٹرول کرتی ہے ہماری، وہ سینسرشپ اور جبر میں بلیو کرتی ہے، اور ہم جو ہے وہ ڈیجیٹلی اور گلوبلی انفارمڈ ہیں اور کنیکٹڈ ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یوتھ کیا چاہتی ہے؟ وہ انٹرنیٹ چاہتی ہے، تیز سستے اسمارٹ فون چاہتی ہے، فری لانسنگ چاہتی ہے. حکمران کیا چاہتے ہیں؟ وہ فائر والز چاہتے ہیں، سینسرشپ چاہتے ہیں، تگڑے ٹیکسز چاہتے ہیں، زیادہ ریگولیشن چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے میم وارز کا ذکر کیا کہ ہمارے لیے جو ہیں چیزیں وہ میمز اور ٹھٹے میں مڑا دیتے ہیں جنگوں جیسی چیزوں کو، اور جو بڑے ہیں وہ ان کی اہمیت ہمارے اوپر وہ اس کی دھونس رچانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ مختلف کلچرل شفٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آرٹ ہیومر کے اندر، لٹریچر کے اندر، فلم کے اندر کیسے تبدیلی آ رہی ہے، کتنے زیادہ سب کلچرز ہیں بچوں کے اندر، بچے گوتھ بھی ہوتے ہیں، بچے پنک بھی ہوتے ہیں، بچے LGBT بھی ہوتے ہیں. انہوں نے ذکر تو نہیں کیا بٹ میں ویسے ہی ایڈ آن کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اب یہ فائنل وارننگ ہے کہ ایلیٹ جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہے دنیا کی، پاکستان کی ویلتھ اور پریولیج کی وجہ سے، اور ان کو بس احساس کوئی نہیں ہے جن زی کے بارے میں. تو اس سے کوئی بہت بڑا انقلاب یا کوئی مطلب انہوں نے کوئی پہیا جام ہڑتال نہیں کرنی، لیکن وہ کوائٹ کوئٹنگ کریں گے. اور یہ ٹرم انہوں نے کووڈ کے بعد سے لیا کہ جو کوائٹ کوئٹنگ ہوئی تھی دنیا بھر میں، کہ کارپوریٹ اور پبلک کلچر میں سے لوگوں نے خاموشی سے اپنے آپ کو ایکسٹریگیٹ کر لیا، اور جب داؤ لگا، جب موقع لگا تو لوگ ملک سے یا اس کمپنی سے یا اس ماحول سے فرار ہو جاتے تھے. تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی. یہ ایک آرٹیکل تھا، یہ ایک نیوز، ایک آپ کا تھنک پیس تھا ایک چھوٹے بچے کا، جس کو میں بھی چند ہزار لوگوں نے پڑھنا تھا اور بھول جانا تھا. اور اس طرح کی کئی خبریں آتی ہیں، ویڈیو ایسیز آتے ہیں، بچے اسپوریڈک اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور بالکل ان کا حق ہے. ہماری اسٹیٹ کا رسپانس جو ہے وہ ان چیزوں کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کر دیتا ہے. پہلے اس آرٹیکل کو بند کیا گیا، ہٹایا گیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایکو سسٹم کو کوئی خبر ملی کہ یار یہ ہے معاملہ، تو جو اپوزیشن کا ایکو سسٹم ہے، چاہے وہ باہر بیٹھا ہے یہاں بیٹھا ہے، انہوں نے اس کو پک اپ کیا، اور پھر انہوں نے ایک ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل کریٹ کیا، ایک بات کا بتنگڑ بنایا کہ پتہ نہیں کون سا گراؤنڈ بریکنگ. اس آرٹیکل میں کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جو گراؤنڈ بریکنگ تھی، جو بالکل مطلب ایک انسان کی دنیا کو دیکھنے کو، زاویے کو بدل دے. ایک سمپل ایک بچے کے خیالات تھے، مور اور لیس ٹھیک تھے، بڑے سمپلسٹک آئیڈیاز تھے، بہت ویل فلیشڈ آؤٹ نہیں تھے، بٹ ٹھیک تھاٹ تھیں، فیسنیٹنگ تھیں، اچھی انسائٹ تھی بچوں کی سوچ کے اندر، نوجوانوں کی سوچ کے اندر. لیکن ہماری اسٹیٹ کے رسپانس نے کیا کیا کہ وہ نیشنل انٹرنیشنل لیول نیوز بنا دی ہماری. عمران ریاض صاحب ولاگ بنا رہے ہیں، وہ آئی ایم شیور انہوں نے بھی بنایا ہوگا، شہباز گیل صاحب بھی ولاگ بنا رہے ہیں، فلانا بات کر رہا ہے. پھر لاکھ جو چیز ہزاروں چند سو لوگوں میں دب جانی تھی، وہ لاکھوں لوگوں کی مطلب ویکینڈ پہ ان کی، یا پچھلے 4-5 دنوں کے اندر ان کی وہ بن گئی، ان کی تماش بینی کا وہ مرکز بن گئی کہ وہ وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے نے سارا سسٹم ایکسپوز کر دیا. ناٹ ریئلی. دیز آر تھنگس پیپل نو، دے ٹاک اباؤٹ. یہ ہماری معاشرت میں کامن کانورسیشن ہے. وہی ہم نے بات کی انجینئر مرزا سے لے کے رانا ثنا تک، پول ہالوں میں، سڑکوں پہ، سنوکر کلبوں میں یہی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کا انہوں نے ایک نچوڑ ایک عام فہم زبان کے اندر ایک آرٹیکل کی شکل میں تبدیل کر دیا. سوال میرا آج جانا سا سرکار سے یہ ہے کہ آرٹیکل پڑھتا کون ہے آج کے زمانے میں؟ انٹرنیشنل خبروں میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن آج آپ کو بریکنگ ابھی یہ بتانی ہوگی ہمیں. یہ ایز ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ بات آئی ہے. ہمارا ارادہ تو ہے کہ تفصیلی ڈسکشن وینزویلا اور ایران کے مسئلے کو، جو اپ کمنگ ایک بہت بڑی، یہ 2 ہورائزنز ہیں امریکن انٹرسٹ کے، اور آبویسلی ہمارے لیے ایران زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے بیکاز وہ ہمارا پڑوسی ہے، مسلمان بھائی ہے، مسلم ملک ہے، اور بہت بڑی علامت ہے ایک تھریٹ کی کہ وہاں پہ اگر اس طرح کی چیز اٹیمپٹ کی جائے. بٹ آج جو چیز ہو رہی ہے ایز آف ناؤ، صبح سے جو ہو رہی ہے کہ وینزویلا پہ جو کچھ مہینوں سے بلڈ اپ کر رہے تھے پیٹر ہیگزٹ صاحب، جو سیکرٹری آف وار ہیں امریکہ کے، اور ڈونلڈ ٹرمپ، کہ وہ وینزویلا کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کی رجیم چینج چاہتے ہیں. تو لگتا ہی ہے کہ شاید اب اس میں وہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں. کچھ انہوں نے صبح حملے کیے تھے، پہلے بھی کچھ کشتیوں پہ حملے کیے تھے جو فشنگ بوٹس تھیں، جو وہ کلیم کرتے ہیں امریکنس کے وہ ڈرگز کی اسمگلنگ کی بوٹس تھیں. اور آج وینزویلا کے بتایا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ ان کے صدر مڈورو صاحب کو اغوا کر لیا گیا، ان کو ایک حملے میں آ کے ابڈکٹ کر لیا امریکن کسی ملٹری ونگ نے. اب واللہ انہوں نے ایریل بمبارڈمنٹ کی ہے، اور گراؤنڈ سپورٹ ان کو کسی مرسنری گروپ سے مل رہی ہے، یا باقاعدہ انہوں نے ٹروپس آن گراؤنڈ ایک اسپیشل آپریشن کے لیے اتارے ہیں اور مڈورو صاحب کو اغوا کر دیا. مڈورو صاحب لیٹن امریکہ کے اس سمندر میں جہاں پہ ٹوٹلی زائونسٹ اور امریکن امپیریل کنٹرول نظر آتا ہے، اس سمندر میں ایک آپ سمجھ لیں مشرق کے ریپرزینٹیٹیو سارٹ آف تھے، ان دیٹ کہ وہ کلاسیکل جو ایک زمانے میں باتھس کی الائنمنٹ ہوتی تھی، رشیا اور چین، پسماندہ کمزور عرب اور نارتھ افریقن ممالک،
اور جو ایک ایکسس آف ریزسٹنس والا ریٹرک ہے اس میں بھی لین ان کرتے تھے. سوشلسٹ ڈیموکریسی ٹائپ ہیں, البتہ وہاں الیکشن کا کوئی آنسر نہیں ہے, ایک طرح سے ہیں تو وہ ایک ڈکٹیٹر ہی. اور ان کے بارے میں ہماری رائے نیوٹرل ٹو پازیٹیو ہی ہو سکتی ہے کہ چلو امریکہ کے بارے میں وہ کچھ سختی رکھتے ہیں اور فلسطین کے کاز کو لپ سروس دیتے ہیں, اور ذرا کمزور اور پسماندہ ممالک کے وہ حق میں کھڑے ہوئے اینٹی امپیریل سٹانس لے کے. لیکن امریکہ کے معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ امریکہ کے لیے ایک پرابلم بنتے جا رہے تھے. مڈورو صاحب اس حد تک کہ چائنیز سے ان کی کوآپریشن تھی کہ انہوں نے ایک چائنیز فون پرووائڈ کیا ہوا تھا ان کو پرسنلی. شی جن پنگ نے دیا تھا کہ آپ اس پہ گفتگو کیا کریں ورنہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ امریکنز ٹریک کر لیں گے. اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ سنڈے کو ریلیز ہوگی, ہم وہ سپریٹلی ریکارڈ کریں گے. بٹ خوشائن بات بالکل نہیں ہے. امریکہ کی دوبارہ وار آن ٹیرر کے بعد اس طرح پھٹ کے کنٹرول لمیٹڈ آپریشنز کی شکل میں آنا, یہ فل اسکیل وارز نہیں ہے. چاہے وہ B-2 بمبر کا ایران میں نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنا ہو, چاہے یہ وینیزویلا کی ٹارگٹنگ ہو, اور چاہے آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ لگتا یہ ہے ہورائزن کے اوپر جنوری فروری کے اندر کہ ایران کی رجیم کو, جو اسلامی رجیم ہے, مذہبی رجیم ہے ان کی, اس کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. اور جو بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کچھ ڈومیسٹک غلطیوں کی وجہ سے اور کچھ امریکن اور اسرائیلی انٹرفیرنس کی وجہ سے, لگتا یہ شاید اس کو ایریل کور یا ملٹری سپورٹ دی جائے جنوری فروری میں. تو بہت خطرے کی گھنٹی ہے. اس پہ ڈسکشن سنڈے کو کریں گے انشاءاللہ, لیکن آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے. ان کلوزنگ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن کو ہمیں الائن کرنا ہوگا, ہمیں ایک پیج پہ قوم کو لانا ہوگا. اس میں عمران خان بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, شریف خاندان بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے, زرداری بھٹو خاندان بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. چاہے آپ پسند کریں ایک کو یا دوسرے کو یا نفرت کریں دوسرے سے, دے آر ریئل پولیٹیکل پلیئر سارے آن سم لیول, اور وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک چیز کو. جو پچھلے 2-2.5 سال کے اسکرو اپس ہوئے ہیں 9 مئی کے بعد سے, یا پھر فروری کے سلی سے الیکشن جو تھے 47-45 والا جو سرکس تھا, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آج ہم جس اسٹینڈ سیل کے اوپر کھڑے ہیں, مجھے لگتا ہے ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے اسٹینڈ سیل کے اندر. بیکاز گلوبلی جو آپ چینجز دیکھ رہے ہیں, چاہے رشیا یوکرین کی وار ہو, وہ انٹینسیفائی کی جا رہی ہے, وہ سویلین تک وہ آ گئی ہے, حدوں تک آ گئی ہے, تنصیبات پہ بھی آ گئی ہے. امریکہ کا لیٹن امریکہ میں اس طرح سے کھل کے آپریٹ کرنا, اتنا بڑا آپریشن جو انڈر وے جاری ہے ان کا وینیزویلا میں. اسرائیل کا کھلی بدماشی کرنا سریا, لیبنان, پیلسٹائن, جارڈن, ایجپٹ اینڈ بائی قطر اینڈ بائی ایکسٹینشن آل دا وے اب ایران کے اندر بھی, ہمارے بارڈر کے اوپر. تو اب ہمیں وقت ہے کہ ہم ڈومیسٹکلی الائن کریں, افغانستان ایران کے ساتھ اپنے معاملوں کو سدھاریں, چین کے ساتھ اپنے معاملے کو سدھاریں, اپنے آپ کو سیکیور کریں. کیونکہ ابھی ہماری امریکہ کے ہاں جو خوشنودی ہے وہ ٹیمپرری ہے, وہ پرماننٹ نہیں ہے. امریکہ کا لانگ ٹرم الائے ہندوستان ہی ہے. اگر ہم انفرادی طور پہ پھٹے ہوں گے قومیتوں پہ, لسانیتوں میں, سیاسی پارٹیوں کے پیچھے, تو میرے خیال میں ہمارے لیے آگے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا ایز اے قوم. تو ہمیں ایک ریلیف کی ضرورت ہے, ہمیں ایک یونیفائنگ ایفرٹ کی ضرورت ہے, تاکہ ہم مل کے ڈٹ کے جو گلوبل سائزمک چینجز ہو رہے ہیں, سائزمک سے کم نہیں ہے, یہ وار آن ٹیرر کے بعد میرے خیال ہے کو 25-30 سال کی مہلت کے بعد پھر بہت بڑا مارکا تیار ہو رہا ہے. تو اس کے اندر قوم کو یکجہ کرنے کی ضرورت ہے, ملک کے سیاسی استحکام اور نظام کو یکجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جبر سے نہیں ہو سکتا, یہ ڈنڈے مار کے نہیں ہو سکتا. ایران کی اگر مثال لے لیں, ابھی جو پروٹیسٹ جس پیمانے کے ہو رہے ہیں وہاں پہ, معذرت کے ساتھ اس میں امریکہ بھی انوالوڈ ہوگا, موساد بھی ہوگا, فلان بھی ہوگا, یوں تو تم سید بھی ہو, افغان بھی ہو, بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. وہ والی بات ہے کہ اس سب میں سب سے بڑی غلطی معذرت کے ساتھ ایران کی رجیم کی ہے. انہوں نے بری فارن پالیسیز پرسو کی, اور ڈومیسٹکلی انہوں نے اپنی عوام کو سپریس کیا, ان کے اظہار کو, ان کی معاش کے مواقع کو, کرپشن کے مسائل میں پھنسے رہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عورتوں کی آزادی ہو, تعلیم کا نظام ہو. تو پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ ہر چیز کا الزام دھر دیں کہ یہ امریکہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ہندوستان ہے, یہ را کی سازش ہے, یہ ٹینگ ہے. آپ وہ پالیسیز مت پرسو کریں جو قوم میں, جس کو 2 حصوں میں وہ بانٹ دے. 2 واضح حصے ہیں ایرانی معاشرت کے, ایک وہ جو کہ سیکولر لبرل معاشرت چاہتے ہیں, اور ایک وہ جو مذہبی معاشرت چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا کلیش پوائنٹ ہے, اور وہ بن جائے گا خدا نہ خواستہ ایران کے اندر. ہمارے ہاں بھی یہ 20-25 سال ایکسپیریمنٹس اور کھلواڑ ہو چکا ہے مشرف صاحب کے دور میں. یہ جو فالٹ لائن ہم نے ڈال دی ہے معاشرے کے اندر, اس کو مزید مت اس میں نمک پاشی کر کی جائے, اس کو ریزالو کیا جائے, تاکہ ہم اس گلوبل چینج کو اکٹھے فیس کر سکیں. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. السلام علیکم.